یہ تو ٹوپی سے بھی معروم ہو گئے. ہاں جماعت کراتے وقت آگے پیچھے ٹوپی مانگتے پھرتے ہیں. ادروائز آپ نے دیکھا حضرت معاذ اللہ کو بھی وہ ایسی پف بنا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اس وقت جائز ناجائز کی بات نہیں ہو رہی, ایکچوئل مردہ سنت کی بات ہو رہی ہے, اور ایسی مردہ سنت جو شہید سنت ہے اور اسے شہادت تک پہنچانے والا فرقہ وہابیوں کا فرقہ ہے, وہ پگڑی کی سنت ہے. تو اس مردہ سنت کو اس دفعہ حضرت معاذ اللہ اس عید کے خطبے میں زندہ کریں نا. اور پگڑی بھی یہ نہ سمجھیے گا سفید والی, نہ کالی پگڑی. ہاں کیونکہ یہ تو کہتے ہیں بخاری مسلم کی احادیث مضبوط ہے, بخاری مسلم سے لے کر ابن ماجہ تک کوئی ایک روایت بھی نہیں ہے سفید پگڑی کے اوپر. یہ حیران کن میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, ساری روایتیں کالی پگڑی پہ. ہم تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پوری دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے, جس طرح انہوں نے جعلی طریقے سے میرے اوپر 295C لگوائی تھی. اس وقت تو اتنا شور نہیں تھا جتنا اب شور مچا ہے. اللہ کے فضل سے لوگوں کو پتا چل گیا کہ عشق رسول کے نام کے اوپر ڈرامہ بازی کون کر رہا ہے. 295C کے حوالے سے, وہ بھی ان کی ڈاکٹرن میں. ہم تو کہتے ہیں کہ یہ مفتی سمر اتاری معافی مانگ لے, معاملہ ختم. ہم تو ان دفعات کے اس طریقے سے استعمال کرنے کو درست ہی نہیں سمجھتے, لیکن ان کی ڈاکٹرن میں درست ہے. تو یہ بتاتے ہیں. دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اہل حدیث ہیں. اہل حدیث اگر حدیث کا دفاع نہیں کریں گے, حدیث کی توہین ہوئی نا کہ ایک شخص نے حدیث خود سے گھڑی, جو مسلم شریف کی حدیث تھی, جو میں نے اس لیکچر میں بھی بتا دی تھی. بعض چیمپئن سامنے آئے ہیں بتانے کے لیے کہ جی یہ تو حدیث اس طرح کی موجود ہے. میں نے پہلے ریکارڈ کروایا ہوا ہے, میں نے یہ ساری ورکنگ کی ہوئی ہے. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کس کس مولوی نے کس کس سن کے اندر اس حدیث کے ساتھ کیا کچھ کیا. اسی لیے میں نے اس کی تشریح قرآن سے اور صحیح الاسناد احادیث سے کی تھی کہ نبی الاسلام نے ایسی کوئی بیہودہ بات ارشاد نہیں فرمائی ہے. جو نبی الاسلام نے بیان فرمایا تھا وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ حضرت معاذ اللہ ناشتے والی سرکار حدیث کی حمیت میں بولیں گے اور بولیں گے کہ جی 295C پہ لگنی چاہیے ان کی ڈاکٹرن کے مطابق. ہم تو کہتے ہیں معافی مانگ لے کافی ہے. لیکن وہی بات جو پنجابی میں محاورہ ہے کہ مجھا نہیں پیڑا ہوتی ہیں, یعنی بھینسوں کی بہنیں ہوتی ہیں, مولویوں کی ایک سمجھ لے دستے راس ہوتے ہیں. اور وہ تو ہمارے بھائی جو ہیں ساحل ادیم صاحب, انہوں نے پول کھول دیا نا. انہوں نے ایک بدنام زمانہ شخص کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی اور بعد میں انہوں نے بتایا کہ اس نے جو مولویوں سے متعلق گفتگو تھی وہ ڈیلیٹ ہی کر دی. اور اس نے بدنام زمانہ شخص نے یہ کہا کہ یہ میں نے اس لیے ڈیلیٹ کیا کہ میں نے مولویوں میں جانا بھی ہوتا ہے. پھر وہ مولوی برا مان جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو میں نے اس بدنام زمانہ انسان کے لیے ایک ٹائٹل ڈیوائس کیا تھا وہ بالکل درست کیا تھا کہ یہ مولویوں کے فرنٹ میں ہے. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے ان کے لیے. بریلوی حضرات جو ہیں وہ ہر چیز کو اٹھا کے عبدالقادر جیلانی کے متھے مار دیتے ہیں, لیکن نماز عبدالقادر جیلانی والی نہیں پڑھتے. یہ نماز ہی قادیانی والی پڑھتے ہیں. ہاں حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی فقہ میں حنفی ہیں, بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے جڑے ہوئے سب کے سب لوگ بخاری مسلم میں جو نماز کا طریقہ آیا ہے, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا, اس کے مطابق نماز پڑھتے ہیں, جو عبدالقادر جیلانی نے بھی لکھا ہے غنیۃ الطالبین میں. اور یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ مجھے قادیانی کہتے ہیں. اور بھائی ہم اور ہمارے اسٹوڈنٹس قادیانی ہو ہی نہیں سکتے. نماز تو تمہاری قادیانیوں والی ہے, ہم تو رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہیں, قادیانی تو بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. اور اس سے بڑھ کے تمہارے غوث پاک, انہوں نے نماز کا طریقہ وہی لکھا جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. چلو بخاری مسلم کو چھوڑ دو, تمہارے نزدیک تو غوث پاک پوری کائنات کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح کے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ. تو یقیناً غوث پاک نے لوح محفوظ پہ دیکھ کے نبی الاسلام کی نماز کا طریقہ پڑھا ہوگا. وہاں تو بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہے, بلکہ نبی الاسلام کی پوری زندگی کی ویڈیو موجود ہے اور یقیناً انہوں نے دیکھی ہے. اس کے بعد ڈائریکٹ رفع الیدین شروع کیا. یہ حدیثیں تو ہمارا مسئلہ ہے. اور یہ جو حنفی کہتے ہیں جی ساڑیاں حدیثاں سن کو گواچ گئی ہیں, گم ہو گئی ہیں, امام بخاری امام مسلم نے ان کو لیے ہی نہیں ہے, پہلے ہوتی تھی ان سے, وہ پھر پتہ نہیں کہاں گم گئی. لیکن عبدالقادر جیلانی سے تو کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی ہے, وہ تو پوری کائنات کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح ہتھیلی پہ رائی کا دانہ. یہ میں پھکی کے طور پہ بات کر رہا ہوں. بکری والی سرکار, المعروف گالیوں والی سرکار, اور اب گاڑیوں والی سرکار, کیونکہ انہوں نے کہا میری 2 گاڑیاں. مفتی سمر اتاری حفظہ اللہ اینڈ پہ انہوں نے ایک جملہ بولا, اتاری جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرا بابا تے شاہی کوئی نہیں. وہ میرے اسٹوڈنٹس کو کہہ رہا تھا کہ جی تمہارا جو بابا ہے انجینئر, اور بابا کہاں سے بھائی, ہم نے تو کبھی اپنے ساتھ جوڑا ہی نہیں ہے بھائی, یہ تو تمہارے بابے تھے. پہلے جنیدی سلسلہ تھا, پھر عبدالقادر جیلانی آئے, انہوں نے قادری ٹھوک دیا بیچ میں, جنیدی ختم ہی ہو گیا. پھر باپا جانی آئے, انہوں نے اتاری ٹھوک دیا, قادری کو پیچھے کر دیا. یہ تمہارے بابوں کو عادتیں پڑی ہوئی ہیں اپنے نام لگانے کی. ہم تو ہمیشہ رسول اللہ کے ساتھ لوگوں کو جوڑتے ہیں. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. تو وہ کہہ رہا تھا کہ اتاری جیسا ہی کوئی نہیں, تیرا بابا تھے شاہی کوئی نہیں. وہ اسٹوڈنٹ کو کہہ رہے تھے. تو اس کے جواب میں کہوں گا میرے اسٹوڈنٹ سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے سارے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. لو سامو, کیونکہ تیرے بابوں کا عقیدہ ہے شبلی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, چشتی رسول اللہ, لوائی اعظم من لوائی محمد, سبحانی ما اعظم شأنی, اور جتنی کفریہ باتیں تمہارے بزرگوں کے تو وہ عقیدے ہیں, اور تمہارے علماء نے ان کی حرام کی کمائیاں کھائی ہیں, اور تمہارے مولویوں نے اس کے حق میں مناظرے لڑے ہوئے ہیں, اور اپنی آخرت بھی برباد کی ہے اور اپنے بزرگوں کی بھی, اگر توبہ کے بغیر مرے ہیں تو. ہم حسن ظن رکھ لیتے ہیں. بعض بریلویوں نے میرے حوالے سے ذکر کیا کہ میں اعلیٰ حضرت کے جو حسام الحرمین میں فتوے ہیں ان کو درست سمجھتا ہوں, گویا کہ میں اعلیٰ حضرت والا عقیدہ رکھتا ہوں دیوبندی علماء یا ان کے عوام کے بارے میں. تو بالکل ایسا نہیں ہے. میں ان عبارتوں کو کفریہ مانتا ہوں, شخصیات پہ میں فتویٰ نہیں لگاتا کیونکہ میرے سامنے موجود نہیں ہے. جب تک وہ میرے سامنے نہیں ہوں گے اس وقت تک میں ان کے اوپر فتویٰ نہیں لگاؤں گا. جس طرح کہ میں تمہارے بزرگوں کو کافر نہیں کہتا, حالانکہ مجھے پتا ہے چشتی رسول اللہ, میں نے کبھی نہیں کہا کہ معین الدین چشتی کافر ہے. تو تھانوی رسول اللہ کے اوپر بھائی میں اشرف تھانوی کو بھی کافر نہیں کہوں گا, ورنہ مجھے چشتی رسول اللہ والے کو بھی کافر کہنا پڑے گا. میں عبارتوں کو کفریہ کہتا ہوں, اس حد تک میں ساتھ ہوں, یہ ذہن میں رکھیے گا. میں شخصیات کے حوالے سے کفر کے فتوے کا قائل نہیں ہوں, نہ بایزید کو کافر کہتا ہوں. ہاں عقیدے اس کے کفریہ تھے وہ میں نے بتا دیا,
تو یہ فرق آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم صرف عبارتوں کے اوپر فتوے لگاتے ہیں، شخصیات سامنے آئیں گی پھر فتویٰ لگائیں گے۔ ہاں، آج اگر کوئی چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ کو درست سمجھتا ہے معرفت کے نام کے اوپر، تو ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو بھی درست نہیں سمجھتے۔ آپ کے خلاف 225C کٹی تو میں مخالفت کروں گا، لیکن آپ اعلانیہ توبہ کریں، اور اس مخالفت کے ساتھ اس صورت میں علماء کا ساتھ دوں گا جبکہ وہ باقی لوگوں کی توبہ کے بھی قائل ہوں گے جو اڈیالہ میں یا سینٹرل جیل لاہور کے اندر ہے۔ یہ توبہ کا پیکٹ صرف تمہارے مولویوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ پنڈی کا مفتی بھی سائڈ پہ ہو گیا معافی مانگ کے، لاہور کا ڈاکٹر بھی سائڈ پہ ہو گیا معافی مانگ کے، کراچی کا مفتی بھی سائڈ پہ ہو گیا معافی مانگ کے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں جی مفتی سمر صاحب بھی توبہ ریکارڈ کروائیں، ورنہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، توبہ ریکارڈ کروائیں۔ اب کیوں نہیں کہتے ہو کہ توبہ تو قبول ہی نہیں گستاخ رسول کی؟ اب یہ طرح طرح کے بہانے تلاش کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ان کو میں گھیر گھار کے اپنی ڈاکٹر پہ لے آیا ہوں کہ توبہ قبول ہے بھائی، قرآن میں تو ہے شرک سے بھی توبہ کوئی کر لے، سورہ الفرقان میں ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے۔ 3 گناہ ذکر کیے، شرک سب سے بڑا گناہ حقوق اللہ میں، دوسرا قتل ناحق حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ، تیسرا بدکاری۔ اس سے بھی کوئی توبہ کرے تو ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے، یعنی اس سے بڑی بات ہے، نہ صرف معاف کریں گے نیکیوں سے بدل دیں گے۔ ہمارے نزدیک تو توبہ قبول ہے، جامع ترمذی میں حدیث ہے موت کے غرغرے سے پہلے توبہ قبول ہے۔ شرک کرنے والا اللہ کا گستاخ ہے، اگر اس کی توبہ قبول ہے تو نبی علیہ السلام کا گستاخ تو اس سے چھوٹا ہوتا ہے، اس کی بھی توبہ قبول ہے۔ الحمدللہ ہم توبہ کے قائل ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ لوگ اس طریقے سے دنیا سے چلے جائیں کہ وہ ٹانگے جائیں، بلکہ وہ توبہ کریں اور نبی علیہ السلام کی شفاعت کے حقدار ہوں انشاءاللہ قیامت والے دن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 24 مئی 2026 سنڈے کے پبلک سیشن نمبر 236 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج الحمدللہ 7 ذوالحجہ 1447 ہجری ہے۔ آج کے اس پبلک سیشن کے اندر ہم انشاءاللہ تعالیٰ 3 کریٹیکل ٹاپکس ڈسکس کریں گے کرنٹ افیئر کے طور پر۔ ٹاپک نمبر 1 عید الاضحیٰ کی جو تکبیرات ہیں ان سے متعلق انشاءاللہ میں کچھ ڈسکشن کروں گا۔ ٹاپک نمبر 2 میں جو وہابی علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے اس جمعے کے خطبے میں 22 مئی 2026 کو ایک سٹیٹمنٹ دی ہے مردہ سنت کے حوالے سے، اور انہوں نے اپنے نظام کے اندر چوتھے دن قربانی کرنے کو ایک مردہ سنت ڈکلیئر کیا ہے جو کہ ثابت ہی نہیں ہے۔ اس کے اوپر میں انشاءاللہ تعالی ڈسکشن کروں گا۔ ہم تو یہ امید کر رہے تھے کہ ہشام الہی ظہیر صاحب حفظہ اللہ المعروف ناشتے والی سرکار حضرت معاذ اللہ اس جمعے کو 295C کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے، کیونکہ ان کے سینے میں بڑا درد ہے اس چیز کا کہ لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں، ان کے خلاف FIRs کٹنی چاہیے۔ جب ان کے اپنے ایک پیٹی بھائی نے یعنی کہ مفتی سمر عباس اتاری حفظہ اللہ تعالی المشہور بکری والی سرکار، گاڑیوں والی سرکار اور گالیوں والی سرکار، ان کے حوالے سے جو سوشل میڈیا کے اوپر حقائق سامنے آ چکے ہیں، اور ان کے اپنے مکتب فکر کے لوگوں نے بھی اس چیز کو انڈورس کیا ہے کہ ان سے یہ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے، انہیں معافی مانگنی چاہیے، اس پہ انہوں نے کوئی ڈسکشن نہیں کی۔ تو انشاءاللہ اس پہ بھی میں ڈسکشن کروں گا۔ اور ٹاپک نمبر 3 ہمارے جو مفتی سمر عباس اتاری صاحب ہے حفظہ اللہ تعالی المعروف بکری والی سرکار، ان کے حوالے سے جو اپڈیٹس آئی ہیں اس ایک ہفتے کے اندر، خصوصاً انہوں نے سیالکوٹ ہی میں ایک اور جلسہ کیا جس میں انہوں نے آلموسٹ 11 باتیں کی ہیں جو میں نے اس ویڈیو کو غور سے ایک انٹلیکچوئل طریقے سے سن کے لکھا۔ انشاءاللہ میں اس کو بھی رسپانس کروں گا، کیونکہ یہ ان کی پہلی ویڈیو ہے گستاخی کا الزام لگنے کے بعد اور 1 کروڑ روپے کی گاڑی کی جو آفر انہوں نے مجھے دی تھی اسے قبول کرنے کے بعد۔ تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین۔ ٹاپک نمبر 1 وہ عید کی تکبیرات سے متعلق ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ حدیث بیان کی تھی صحیح بخاری سے کہ اللہ کے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذوالحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں ان میں جو نیکی کے اعمال کیے جاتے ہیں، باقی پورے سال میں کیے ہوئے نیک اعمال میں سے کوئی عمل اس عمل سے بڑھ نہیں سکتا جو ان 10 دنوں کے اندر اعمال کیے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی شخص جہاد کرے تو وہ بھی اس شخص سے نہیں بڑھ سکتا جو ان 10 دنوں کے اندر نیکی کے اعمال کرے؟ نیکی کے اعمال یعنی کہ فرائض پہ پابندی، نوافل کا اہتمام، تکبیرات کا اہتمام، روزے رکھے، جو بھی نیک اعمال ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاد کرنے والا بھی کبھی ان 10 دنوں میں کیے گئے نیکی کے اعمال والے شخص کے برابر نہیں پہنچ سکتا، سوائے اس شخص کے کہ جو اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں قتال کرے
اور نہ اس کا مال واپس آئے نہ اس کی جان واپس آئے، یعنی کہ وہ شہید ہو جائے اور سارا مال اللہ کی راہ میں اس کا لٹ جائے، وہ شخص صرف بڑھ سکتا ہے، باقی اور کوئی شخص اس شخص سے نہیں بڑھ سکتا کہ جو ان 10 دنوں کے اندر نیکی کے اعمال کرتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور اسی کانٹیکسٹ میں اسی حدیث کی ہیڈنگ میں تعلیقاً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل لے کر آئے کہ وہ ان 10 دنوں میں بازار میں بھی تکبیرات بلند کرتے تھے، اور ان کو سننے کے بعد لوگ ان کے ساتھ تکبیرات بلند کیا کرتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ سارے کے سارے کلمات تکبیرات کے ہیں، اس میں تسبیح بھی موجود ہے، تحمید بھی موجود ہے، تحلیل بھی موجود ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ امام بخاری چیپٹر کی ہیڈنگ میں لے کر آئے کہ امام محمد بن علی بن حسین، یعنی کہ امام باقر، جو کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی کے والد تھے اور سیدنا حسین ابن علی کے بیٹے سیدنا امام زین العابدین کے بیٹے ہیں امام محمد باقر، ان کے بارے میں امام بخاری نے نقل کیا کہ وہ ان دنوں کے اندر نفلی نمازوں کے بعد بھی تکبیرات بلند کیا کرتے تھے، یعنی فرض نمازوں کے بعد تو آپ نے کرنا ہے، نفلی نمازوں کے بعد بھی وہ تکبیرات کو بلند کرتے تھے۔ جہاں تک فرض نماز کے بعد تکبیرات بلند کرنے کا ذکر ہے، جس پہ امت کا اتفاق ہے، وہ مصنف ابن ابی شیبہ میں سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل موجود ہے کہ وہ یوم عرفہ 9 ذو الحجہ کی فجر کی نماز کے بعد سے تکبیرات شروع کرتے تھے، اور 13 ذو الحجہ کی عصر کی نماز تک، یعنی جو ایام تشریق بنتے ہیں۔ تشریق عربی زبان میں کہتے ہیں دھوپ میں گوشت کو خشک کرنا۔ اگلے زمانوں میں ڈی فریزر نہیں ہوتے تھے، تو لوگ زیادہ ٹائم کے لیے گوشت کو سٹور کرنے کے لیے اس کی باریک لیئرز کاٹتے تھے، آج کل بھی لوگ یہ عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد دھوپ میں اس کو خشک کر لیتے تھے تاکہ اس میں سے پانی بالکل ایویپوریٹ ہو جائے، پھر اس میں کوئی بیکٹیریا نہیں پال سکتا۔ بیکٹیریا سے جان چھڑانے کا طریقہ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ اسے الکوہل میں ڈبو دیں یا آپ تیل میں اسے ڈبو دیں، جس طرح ہم اچار وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال وہ دھوپ میں خشک کرتے تھے، تو یہ ایام تشریق کہلاتے تھے۔ یہ ٹوٹل بنتے ہیں 4 دن، 10 ذوالحجہ، 11، 12 اور 13۔ پہلے 3 دن تو قربانی کے ہیں، چوتھا دن بھی اس میں شامل کریں، لیکن وہ ایام تشریق کے طور پہ، وہ قربانی کا دن نہیں، وہ انشاءاللہ میں آج ڈسکس بھی کر لوں گا۔ تو تشریق کے جو دن ہیں، ان دنوں کے اندر اسپیشلی سیدنا علی ابن ابی طالب سے یہ عمل ثابت ہے، تو ظاہر ہے نبی الاسلام کے بتانے پر موقوف ہے کہ آپ نے فجر کی نماز سے سٹارٹ کرنا ہے 9 ذوالحجہ کو، اپنے اپنے علاقے کے مطابق۔ اس دفعہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ جو یوم عرفہ ہے 26 مئی 2026 کو آ رہا ہے، سعودی عرب میں بھی اور پاکستان میں بھی عموماً ایک دن پہلے آتا ہے، لیکن اس دفعہ چاند کی سیٹنگ ایسے بنی، اور ہمیں تو سافٹ ویئر کے ذریعے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا۔ ہمارے ایک ویڈیوز کے اعتبار سے اسٹوڈنٹ ہیں امریکہ میں، انہوں نے باقاعدہ مجھے ای میل کر دی تھی کہ اس دفعہ چاند جو ہے وہ اکٹھا نظر آئے گا، سافٹ ویئر یعنی کہ حضرت گورا شریف یہ بتا رہے ہیں۔ اور اگر وہ حضرت گورا شریف نہ ہوتے تو ویسے وقت ہوتے کہ پہلے ہی انہوں نے بتا دیا تھا، تو وہ سافٹ ویئر بتا رہا تھا کہ چاند عرب ملکوں میں اور پاکستان میں ایک ہی دن نظر آئے گا، اور الحمدللہ ایسا ہی ہوا ہے۔ تو یہ سیدنا علی کی سنت ہے، 9 ذوالحجہ کو فجر کی نماز کے بعد آپ نے تکبیرات شروع کرنی ہے، اور 13 ذوالحجہ کو عصر کی نماز کے بعد تک، چونکہ مغرب کے بعد اگلا دن سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو اسلامی کیلنڈر جو ہے وہ 13 کی مغرب سے پہلے پہلے یہ مکمل ہو جائیں گے ایام تشریق، اور ان میں آپ نے فرض نماز کے بعد تکبیرات بلند کرنی ہے۔ فرض نماز کے جو ویسے اذکار ہیں جو بخاری مسلم میں آیا کہ نبی الاسلام کی فرض نماز کا مکمل ہونا صحابہ کرام تکبیر کی آواز سے پہچانتے تھے، یعنی نبی الاسلام سلام پھیرتے ہی کہتے تھے اللہ اکبر بلند آواز کے ساتھ، اور صحیح مسلم میں آیا کہ اس کے بعد آپ 3 دفعہ پڑھتے تھے آہستہ آواز میں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اور جب تک یہ پڑھ نہیں لیتے تھے، ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں اس وقت تک نبی الاسلام اپنا چہرہ اقدس آڈینس کی طرف نہیں کیا کرتے تھے، یعنی قبلہ رخ ہی رہتے تھے۔ یہ اذکار کرنے کے بعد پھر آپ متوجہ ہوتے تھے صحابہ کرام کی طرف، اور پھر باقی اذکار بھی کرتے تھے، لیکن ایٹ لیسٹ یہ 3 اذکار، اللہ اکبر 3 دفعہ، استغفر اللہ اور اللہم انت السلام، یہ پڑھنے کے بعد آپ نے قبلہ رخ سے اپنے رخ کو آڈینس کی طرف کرنا ہے، مقتدیوں کی طرف، اگر آپ امام ہیں تو۔ اچھا، یہ جو
حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ کوئی بھی عمل ذوالحجہ کے 10 دنوں میں کیے ہوئے اعمال کے برابر نہیں ہو سکتا بقیہ کے دنوں میں. یہ سیم حدیث مسند احمد میں بھی موجود ہے، اگرچہ اس کی صحت میں کلام ہے، لیکن بخاری کی اس حدیث کی وجہ سے وہ روایت مضبوط ہو جاتی ہے. اس میں اگلے الفاظ بھی موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کی خوب تحلیل کرو، تکبیر بیان کرو اور تحمید کرو. ان ٹرمز کو آپ سمجھ لیں. تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہنے کو، تحمید کہتے ہیں الحمدللہ کہنے کو.